اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ کل ہم نے قیامت کے متعلق پڑھا تھا کہ کس طرح سور پھونکا جائے گا، پھر کس طرح لوگ اٹھیں گے، پھر آپس میں کافروں کی اور مسلمانوں کی جو آپس میں گفتگو ہوئی کہ کافر جب قبر سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ آج جو ہے وہ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں جو ہے وہ اٹھایا ہے، کیونکہ ان کو اگلا عذاب جب سخت دیکھیں گے تو پھر اس وجہ سے یہ کہیں گے کہ یار اس سے تو قبر ہی بہتر تھی۔ تو مسلمان کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، کیونکہ مسلمانوں کو آگے جنت نظر آ رہی ہوگی، ان کی نعمتیں نظر آئیں گی، تو وہ فرمائیں گے کیونکہ قیامت کے دن ان کو چین نصیب ہوگا، سکھ نصیب ہوگا، تو وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہی وعدہ تو تھا کہ انبیاء نے ہمیں کہا تھا کہ ایک دن تمہاری رب سے ملاقات ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت کے دن تم رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھ لیں گے، فرمایا ایسے ہی دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند دیکھتے ہوئے تمہیں پریشانی نہیں بنتی ہے، تم آرام سے سکون سے اس کو دیکھ لیتے ہو۔ فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ جو صاحب ایمان ہے وہ رب کو ایسے ہی دیکھے گا۔ رہا مسئلہ کافروں کا تو ظاہر ہے ان کی کیفیت سے نظر آئے گا، اور جو صاحب ایمان ہے ان کو کسی اور شان کے ساتھ نظر آئے گا۔ تو اب جو جنتی ہیں نا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فرمایا جو قیامت کے دن جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کے حال کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرمایا ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، فرمایا کہ آج جنتی لوگ جو ہیں اصحاب الجنہ یعنی جنتی لوگ جو ہیں آج کیا ہیں، فی شغل فاکہون، جہاں ان کا دل بہلتا ہے، جہاں ان کو چین ملتا ہے وہیں پہ وہ رہیں گے۔ ہم و ازواجہم، صرف وہ اکیلے نہیں رہیں گے، ہم و ازواجہم، ان کی بیبیاں بھی ان کے ساتھ رہیں گی، فی ظلال، سائے کے اندر رہیں گے، علی الارائک متکئون، اور ان کی بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر جنتی بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر۔ ٹھیک ہے، لہم فیہا فاکہۃ، صرف ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے ہوں گے بلکہ ان کے کھانے کی جو کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ساتھ بیان فرما دی ہے۔ فرمایا کہ ایک تو جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، اور کس طرح بیٹھے ہوں گے، علی الارائک متکئون، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، فرمایا ان کے لیے پھل ہی پھل ہے، میوے ہی میوے۔ ٹھیک ہے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، یہ تو وہ ہیں جو میوے ان کو نظر آ رہے ہوں گے، اور وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اس کے علاوہ بھی وہ جو مانگتے جائیں گے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر سب سے بڑا ان کے لیے انعام ایک اور کیا ہوگا، فرمایا سلام قولا من رب رحیم، ان پر ان کے رب کا فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جنت کی ایک تھوڑی سی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہو جائے مجرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجرم آج الگ ہو جائے۔ الم احد الیکم یا بنی آدم، فرمایا بنی آدم یعنی اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور تم میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے یعنی شیطان نے منکم جبلن کثیرا، بہت سی مخلوق کو جو ہے وہ اس نے بہکا دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں تھی اس وقت؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ جنتی اور جہنمی کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جنت والوں کا تذکرہ کیا کہ جنت والے کس طرح ہوں گے۔ فرمایا جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کو جو محل، جو ان کے آرام کرنے کے لیے جو جگہ ان کو ملیں گی، ٹھیک ہے، جس طرح جو صوفے آج کل ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو بیڈ ہوں گے یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہوں گے، ان کے پیچھے جو ہے وہ تکیے لگائے گئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنتی جب دیکھیں نا باغ کے اندر ان کی بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب باغ کے اندر نا بڑے بڑے تخت لگا دیے جائیں اور آسے پاسے ان کے جناب اور تکیے لگا دیے جائیں اور بندے جا کے باغ کے اندر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور ہر طرف سے پھل ہی پھل نظر آ رہے ہو، تو ظاہر ہے بیٹھنے کا لطف الگ ہوتا ہے، پھر دیکھنے کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ فرمایا جنتی جنت کے اندر اس شان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ وہ
جا کر ایک تو ہوں گے کہاں پہ؟ جنت کے اندر ہوں گے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنت میں بیٹھنے کے بعد ہر طرف سے جب ان کو پھل نظر آئیں گے تو وہ پھل کھانا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی جو خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جو جائے مانگتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جب جنتی اپنے اس تخت پر بیٹھا ہوگا ٹیک لگا کر، تو اوپر سے پرندے اڑتے ہوئے جائیں گے نا، تو پرندہ آ کر جو ہے وہ جنتی کو خود کہے گا کہ میرا گوشت کھا کے دیکھ، میرا بازو کے اندر نا بڑا زبردست بوٹی ہے، ٹھیک ہے، میری ران کے اندر بڑی زبردست بوٹی ہے۔ اس طرح پرندے خود آتے جائیں گے اور وہ اپنے جسم کی کیفیت جو خود جنتی کو بتائیں گے کہ اگر مجھے کھائے گا نا تو تجھے اس طرح مزہ آئے گا، مجھے کھائے گا تو اس طریقے سے مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب جنتی کھا لے گا، کھانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پھر وہ پرندہ جناب والا زندہ ہو کے پھر اڑ جائے گا۔ ویسے یہ گلا سن کے منہ پانی آ جاتا نا، یہاں تک پہنچنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، بندے کا پتر بڑھنا پڑنا ہے۔ ساری زندگی مسیح بندہ نہ بڑھے تو بندہ سمجھے کہ جناب اتو مرے اتنے جناب جنت بڑھ گئے، اس طرح آسان یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، سمجھے نا۔ اتنی سوکھی جنت ہوتی تو کیا خیال ہے پھر سب کو نہ مل جاتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صرف پل صراط کا جو فاصلہ نا وہ 15,000 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، 15,000 سال کا فاصلہ صرف پل صراط کا، وہ بھی سیدھا سیدھا نہیں ہے، پہلے 5,000 اوپر چڑھنے کا ہے، پھر 5,000 سیدھا جانا ہے، پھر 5,000 نیچے اترنے کا، 15,000 سال لگتے صرف پل صراط طے کرنے کے لیے۔ جنت ایڈی سوکھی، ہماری قوم صرف جشن عید میلاد النبی منا کر جناب جنتی بن جاتی ہے، عاشقان رسول بھی بن جاتی ہے، جنتی بھی بن جاتی ہے، سارا کچھ پی پو کے آپ جنتی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک تو جنتیوں کو ان کو جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اچھا پھر اکیلے نہیں بیٹھے ہوں گے، ہم نے کیونکہ دنیا کے اندر بھی سکون جو ہے اگر بندے کا پتر ہو بیوی تو پھر سکون جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر بھی رکھا ہے، اور جنت کے اندر اگر جو ہے بیویاں ہیں فرمایا وہ تو پھر جو ان کے دل کے سکون ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی رکھا ہے۔ تو میاں بیوی جو ہے وہ جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، گپے شپے لگ رہی ہوں گی، ظاہر بیوی خیر خواہ ہو بندے کا پتر ہو تو پھر سکون ہی سکون ہے، دنیا کے اندر بھی نہ ہو تو پھر بیڑا غرق تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت کی کیفیت کو بیان فرمایا، جنت کی جو عورت ہوگی نا اس کے اندر ناراضگی والی بات، نخرے والی بات نہیں ہوگی، وہ تابعدار بھی، یہ سورۃ رحمان کے اندر ساری اس کی بتایا گیا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آگے جہنم کی بات کی ہے، فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ اب جنت کے اندر ایک اور بڑا انعام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا سلام قولا من رب رحیم، فرمایا ہر روز فرشتے آئیں گے جنتی کے پاس اور انہیں آ کے کہیں گے اے جنتی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سلام عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے، کیونکہ اسے جو راحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے سلام سے جو اس کو راحت جو خوشی ملے گی وہ جنت کی کسی نعمت سے نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ اس دن جس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے یہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر حدیث پاک لکھی ہے، فرمایا دنیا کے اندر جو جمعے کا ٹائم ہے نا، یعنی ہفتہ اتوار پیر گزر جاتے ہیں، جب جمعے کا دن آتا ہے فرمایا جنت کے اندر بھی جمعے کا جو دن کا جو ٹائم ہوگا اس ٹائم ندا دی جائے گی، جنت کے اندر یہ آواز دی جائے گی کہ سارے جنتی فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جائے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلوہ دکھانے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنتی جب جو ہے وہ جائیں گے وہاں پہ جس جگہ بتایا جائے گا وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ جو ہے وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، کرسیوں والے ٹیلے والے کو نیچا نہیں سمجھیں گے اور نیچے ٹیلے والے جو ہے وہ کرسی والے کو اونچا نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو ہے وہ تجلی فرمائے گا، جنتیوں پر اپنے دیدار سے مشرف کرے گا، اور حدیث پاک کی جو الفاظ ہیں نا بڑے لاجواب قسم کے، فرمایا ہر بندے سے رب خود پوچھے گا میرے بندے تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ٹھیک ہے نا، ہر بندے سے پوچھے گا، الگ الگ پوچھے گا کہ میرے بندے تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب جنتی رب کا دیدار کر کے واپس آئیں گے تو ان کے حسن کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا، ان کی گھر والیاں کہیں گے پہلے تم تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب تمہیں جو ہے تمہارے حسن کے اندر مزید اضافہ ہو چکا ہے، تو جنتی کہیں گے کہ ہمارے حسن میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا، ہم رب کا دیدار جو کر کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگلی بات کی جا رہی، فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، قیامت کے دن رب یہ فرمائے گا، فرمایا آج مجرم الگ ہو جائے، آج جناب اعلیٰ چودھری چودراہٹ نہیں چلے گی، ہے جی، آج سب کچھ جائز ہے، مٹی پاؤ، آج یہ
نہیں چلے گا. فرمایا آج جنتی الگ اور جہنمی الگ. پھر جب جہنمی جب جنتیوں کو دیکھیں گے نا، خوشی دیکھیں گے، ان کی حسرت دیکھیں گے، پھر یہ حسرت کریں گے اپنی، آئے کاش کہ ہم ایسے نہ کرتے، بندے کا پتر بن جاتے، مسجد میں چلے جاتے. ٹھیک ہے نا جی. پیچھے اس وقت جب پچھتائیں گے نا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم. اب آ کے پچھتا رہے ہو نا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. قیامت کے دن کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. ٹھیک ہے، کاش کہ میں یہ دن نہ دیکھتا، کاش میرے اوپر یہ نوبت نہ آتی، کاش میں کلمہ پڑھ لیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ابن آدم، یعنی انسانوں کو فرمائے گا، اللہ تعبد الشیطان، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، تم نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم جو ہے وہ شیطان کے پیچھے نہیں چلو گے. اللہ تعبد الشیطان، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا خیر خواہ، انسان ماننے کے باوجود چلتا اسی کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، ماننے کے باوجود بھی چلتا شیطان کے پیچھے ہی ہے. جس طرح آج کہتے جی اسلام تو اسلام ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن ترقی یافتہ انگریز ہے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی، بدبختی کیا ہوگی. ماننے کے باوجود بھی کہتا اسلام بالکل ٹھیک ہے جناب، یہ سیدھا راستہ ہے، جنت اسی کے اندر ہے سارا کچھ. جب جنت اسی میں ہے، سیدھا راستہ یہی ہے، تو پھر بتا تجھے انگریزوں میں ترقی کیسے نظر آ گئی. نماز کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مالک یہودیوں سے بچا، عیسائیوں سے بچا. باہر نکل کے کہتا نہیں ترقی یافتہ ہوئی نہیں. ہر ایک خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. ہر کوئی گل جی کر رہا سی، کیا رب نہیں دیکھ رہا کہ کمال علی گل ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ نماز کے اندر تو کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا مالکہ میں یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، عیسائیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے، باہر نکل کے کہتا نہیں وہ مطلب میں ترقی یافتہ ہونے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر یہ کھلا تمہارا دشمن نہ ہوتا تو تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈال کے تمہیں دوسری سائڈ پہ کیوں لے کے گیا ہے. وَأَنِعْبُدُونِی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری بندگی کرنا. کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، اگر سیدھی راہ ہے تو وہ صرف اور صرف رب کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری راہ نہیں ہے. فرمایا آگے پھر شیطان کی ایک اور بات بتائی گئی ہے. فرمایا اس لیے اس سے بچ کے رہنا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. فرمایا اس نے بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان ایسے نہیں گمراہ کرتا کہ آپ کو آگے کہے شراب پی لے، زنا کر لو، چوری کر لو. شیطان ایسا کبھی بھی نہیں کہتا، یہ پکی بات ہے، کبھی بھی نہیں کہتا. شیطان اگر آپ کو کہے آپ شراب پینے پیئیں گے، چوری کر لے کریں گے، شیطان پتہ کیسے کہتا ہے جناب چوری کرنا بالکل حرام، غلط، استغفر اللہ، توبہ توبہ. آپ چوری کیوں کریے؟ آپ سود تے پیسے لے کے غریباں نہ بھلا کر دینے. یہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ جی مطلب ہے کہ ایک بندے نے 5 لاکھ روپے رکھا ہے بینک کے اندر، ٹھیک ہے، کہتا جی وہ سود کے پیسے جو مجھے ملتے ہیں نا وہ میں استعمال نہیں کرتا، اب میں وہ سود کے پیسے لے کر غریبوں کو دے دیتا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں شیطان کیسے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی. زین لہم الشیطان، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. شیطان پہلے عمل کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، بعد میں انسان سے کرواتا ہے. ایک عابد عبادت کر رہا ہے، شیطان اس کے قریب آ کے عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ شیطان بھی نماز پڑھتا جا رہا ہے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، دونوں جناب والا نماز پڑھ رہے ہیں. حیرانگی ہوئی. اب عابد کبھی کبھار تھک جاتا ہے، لیکن شیطان پھر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لگا ہوا ہے. عابد نے اس سے پوچھا، عبادت کرنے والے نے اس سے پوچھا یار میں تھک جاتا ہوں، تو تھکتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا میاں یہ مقام پانے کے لیے نا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو چھوڑ ان کو، تو جہاں لگا رہا ہے. انہوں نے کہا یار کمال ہو گیا، میں انسان ہوں تو بھی انسان ہے، میں تھک جاتا تو نہیں تھکتا، مجھے ذرا بتا تو صحیح اس مقام تک کیسے پہنچا ہے. اس نے کہا تو سنے گا تو دنگ ہو جائے گا، تو پاگل ہو جائے گا، تو رہنے دے اس بات کو. اب ظاہر تجسس اور بڑھ گیا. الانسان حریص مامونیا، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکے یہ اس طرف زیادہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب اس نے تجسس بڑھایا نا شیطان نے اس نے کہا یا تیری مہربانی بتا تو صحیح کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس لیول پہ آ گیا کہ تجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا بھائی بات سن میری، میں نے کیا ہے گناہ، تو نے گناہ کبھی کیا؟ اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ، میں گناہ کیوں کروں؟ اس نے کہا یہی تو بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات سن. میں نے گناہ کی ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے. جب توبہ کرنے کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ مقام عطا فرما دیا، میری تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی، سارا کچھ دور ہو گیا، رب نے مجھے اتنا قرب عطا فرما دیا.
سمجھ آئی گل؟ نے کہا ہاں تجھے سمجھ آتی بات؟ نے کہا استغفراللہ استغفراللہ. استغفر یہی تو میں تجھے پہلے کہہ رہا تھا, تجھے سمجھ نہیں آنی. مجھے بھائی رب نے یہ مقام توبہ کے بعد دیا, اور توبہ تب بھی ہوتی جب بندہ گناہ کر کے بیٹھا ہو. اب مجھے آپ بتائیں, شیطان کسی کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دے تو کہے گا کہ ہاں یار گل تو باقی ٹھیک ہے میاں. اب اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ کوئی کام کر لے, یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. اب دیکھ لیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, وہ بدر سے بادل بن کے آ گیا, ٹھیک ہے نا. کہنا عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں, آج کے بعد تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو عبادت سے محفوظ ہو گیا, ختم ہو گئی, میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان وہ پھٹ گیا بادل. اب اس نے اگلا وار کیا, کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. آپ نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس نے تیسری مرتبہ کہا, اس نے کہا خدا کی قسم پہلے وار سے کچھ لوگ بچتے ہیں, دوسرے وار سے کوئی بھی نہیں بچتا. کیوں؟ وار کیا تھا؟ پہلے اس نے کہا تجھے عبادت کی ضرورت نہیں, جس طرح ہماری ملنگ کمپنی کہتی ہے, بے وقوف ملنگ کمپنی لمیٹڈ آف پاکستان, یہ کہتے ہیں ہمیں عبادت نماز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہماری نمازیں پڑھی ہیں, ہم مدینے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی دل جو پڑھی ہوئی ہے. دل تو روٹی نہیں کھاتے, دل تو نماز پڑھ لیندے بارہ, روٹی منہ نہ کھا لیندے. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب یہ میں نے کہا تھا کہ تجھے عبادت کی ضرورت نہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بعد میں پوچھا گیا کہ جناب آپ کو کیسے پتہ چلا یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب اس نے کہا نا تجھے عبادت کی ضرورت نہیں. تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جب ہمارے نبی کو آخری لمحات تک حضور پر نماز معاف نہیں ہے, روزہ معاف نہیں ہے, حضور پر سے حج معاف نہیں تھا, جب میرے نبی امام الانبیاء ہونے کے باوجود جب ان کو معاف نہیں ہے تو مجھے معاف کیسے ہو گیا؟ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں جی پڑھیا پڑھائیاں, ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیں, بڑے سے بڑا ملنگ, بڑے سے بڑا پیر بھی ہو, جتنا مرضی کھچ کھانا آ جائے, ٹھیک ہے جی, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز معاف نہیں ہے تو اس پیر کو کیسے معاف ہو گئی ہے؟ تو اس نے اگلا وار کیا, اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا. فرمایا یہ وار وہ تھا کہ ظالم نے اس سے بچنے نہیں, اس سے کوئی بچتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے رب کی رحمت نے بچایا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر بھی عقل آ جاتی نا, بھی علم ہے میرے پاس تو میں بچ گیا نا. یہ الگ بات ہے کہ واقعی علماء علم سے ہی بچتے ہیں شیطان سے. اس لیے تو 100 عابد سے ایک عالم زیادہ افضل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شیطان کیسے وار کرتا ہے, کس طرح آ کے جو ہے وہ انسان کے اوپر ایسی چالیں چلتا ہے کہ بندہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. فرمایا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. میں تمہیں اس نے بڑی مخلوق کو جو ہے گمراہ کیا ہے, بڑے بڑے نیک پاک لوگ, بڑے بڑے جناب والا آستانے والے پیران پیر, ٹھیک ہے جی, آئے. فرمایا اس نے سب کو برباد کیا, ہر مخلوق کے اندر, ہر امت کے اندر اس نے تباہ کر دیا ہے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. تمہیں عقل نہیں تھی, تمہیں کیوں سمجھ نہیں آئی, تم نے کیوں علماء سے رابطہ توڑا؟ ٹھیک ہے, دیکھ لیں جب سے ہم نے علماء کو چھوڑا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں شیطان ہم پر وار کرتا کیسے ہے. ہمارے دماغ کے اندر مولوی کے ساتھ نہیں بیٹھا, میاں سارے فساد کی جڑ ہی مولوی ہے. پھر تو بتا نا مولوی کے علاوہ کو متبادل رستہ بتا دے. چلو مولوی تو فساد کی جڑ ہو گیا, تو مصلی سے بال کے دکھا نا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ پچھتا رہے ہو. فرمایا آج کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون. یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا, جب کہا تھا کہ بندے کے پتر بن جاؤ, سیدھے رستے پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے, پھر یہ لفظ پیچھے ذرا چیک کر کے دیکھیں. فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ لفظ ہے, أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لفظ نہیں ہے. بات مجرم کی ہے, مجرم مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جہنم جو صرف اور صرف کافروں کے لیے بنی ہوئی ہے, جہنم مجرم کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یاد رکھیں جو جرم جو ہے نا جرم ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کفار کا, کافروں کا جرم بڑا ہے, مسلمانوں کا جرم کم سے کم چھوٹا ہے, لیکن جرم تو ہے. تو اس لیے نا یاد رکھیں عمل کے بغیر بھائی گزارا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم جناب سارا کچھ چھوڑ کے صرف محفل میلاد کرا کے ہم عاشقان رسول بن گئے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. محفل میلاد کا فائدہ تب بھی ہوگا کہ جب نماز کا بھی پابند بننے, روزے کا, حج, زکوٰۃ, عشر کا, یہ سارا کچھ ادا کرے. جو رب نے جو یار فرض جو چیزیں قرار دی ہیں ان کو چھوڑ کر صرف مستحبات کے اندر, مستحسن معاملات کے اندر جو ہے وہ جا کر عمل کرنے سے کیا خیال ہے بندہ جو ہے وہ عاشق رسول بن جاتا ہے. قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا میرے مالک میں نے اتنی محفلیں کروائی تھیں, اتنے صدقے دیے تھے, اتنی خیراتیں کی تھیں, اتنے یتیم بچوں کو پالا تھا, اتنے بندوں کو جناب دوائی لے کے دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے, فرمایا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟
محفل میلاد کروانا، کل خانی کرانا، چلیسواں کرانا، یہ مستحبات کے اندر تو شامل ہے۔ رب پوچھ لے، فرمایا تو نے ٹھیک ہے سارے اچھے کام کیے ہیں، جو میں نے فرض کیا تھا اس کو ادا کیوں نہیں کیا؟ جو زکوٰۃ میں نے فرض کی تھی اس کو ادا کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، جو حج تجھ پر فرض تھا اس کو ادا کیوں نہیں کیا؟ جو عشر تجھ پر فرض تھا وہ زکوٰۃ کیوں نہیں، اس کو تو نے ادا کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند کا عمل کرتے رہنا اور رب اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند کو چھوڑنا اور پھر سمجھنا کہ ہم جناب نیک بندے بن گئے، نہ، ایسی بات۔ پہلے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، ہماری پسند بعد میں ہے۔ اب ہماری پسند کیا ہے؟ محفل میلاد کروانا ہماری پسند ہے، چلیسویں کے اوپر 50 دیگے چڑھانا یہ ہماری پسند ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ ہماری پسند ہے، پیر صاحب کی جا کے خدمت کرنا یہ ہماری پسند ہے۔ رب کو کیا پسند ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، یہ کہتا ہے جی قبولیت کے جو کچھ دن ٹائم مقرر کیا گیا نا، کچھ ایسے لمحات جس میں نماز قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد رب سے جیسی مرضی دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کا حکم مان کے بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ میرے مالک میں نے تیرا حکم مان لیا، سلام پھیر لیا، تیرا حکم پورا کر دیا، تیری مہربانی، اب میرا بھی کام کر چھوڑ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اس لیے نا زکوٰۃ دینے کے بعد آپ دعا مانگے کیونکہ رب کا حکم پورا کر دیا، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے، روزہ رکھنے کے بعد۔ کیوں فرمایا گیا کہ افطاری کے ٹائم اندر جو بھی مرضی دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس نے رب کا حکم جو مان لیا ہے۔ اب رب کا حکم سارے دن اس نے جناب بھوکا رہ کر پورا کر دیا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک تیرا بندہ ہونے کے باوجود تو نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب تیری مہربانی میرا بھی فلانا کم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دعا آپ کے عمل کرنے سے قبول نہیں ہوتی ہے جتنا رب کا حکم ماننے سے قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے نا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے پہلے حق تھا کہ بندے اپنے آپ کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب کو پہلے راضی کر لیتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اس لیے ایمان والوں کے سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ اس کو راضی کرنے کے بعد، اس کا حکم ماننے کے بعد پھر جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے اپنی مرضی سے نیک عمل کرنا، آپ کسی کو پانی پلا دیں، آپ کسی کو کھانا کھلا دیں تو آپ کو ثواب ہے، نہیں کھلائیں گے تو گناہ گار بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہو گیا۔ لیکن اگر زکوٰۃ پی جائیں تو گناہ گار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا حکم تھا، کسی کو کھانا کھلا دینا یہ مستحب تھا، نہیں کھلایا تو آپ کو گناہ گار تو نہیں۔ پانی اگر کسی نے مانگا ہے اگر دے دیتے تو ثواب تو ہے، لیکن اگر زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض تھی، عشر آپ پر فرض تھا، اس کو آپ جو ہے وہ جناب لے کے بیٹھ گئے، اگر وہ ادا نہیں کیا تو آپ کیا ہے؟ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ رب کا حکم تھا، پہلے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اپنے طرف سے نیک عمل کرنا یہ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا پہلے اس کو پورا کر۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ، عشاء کی نماز پڑھ، پڑھنے کے بعد اگر تو دونوں جماعتیں نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لگے گا جیسے تو جناب والا یوں سمجھ لے کہ تو نے ساری رات عبادت کے اندر، یعنی آخری جو کام تھا وہ بھی رب کا حکم ماننے کا تھا، صبح اٹھ کے بھی سب سے پہلے تو نے رب کا حکم مانا ہے، تو نے صبح اور شام رب کا حکم مان کر ایسے لگتا ہے جیسے تو نے ساری رات رب کا حکم ہی مانی گیا ہے، اس لیے ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا